اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم ينشئ الله النشأة الآخرة ان الله على كل شيء قدير وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو یقیناً تم سے پہلی بہت ساری امتیں بھی جھٹلا چکی ہیں، حالانکہ رسول کے ذمے صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہوتا ہے۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ اس کو پیدا کرے گا؟ بے شک یہ چیز اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ تم لوگ زمین میں چل کے دیکھو، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مخلوق کو پیدا کیا ہے، پھر دوسری مرتبہ بھی اسی طرح پیدا کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے فرمائے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم چونکہ بت پرست تھی اور آگ کی بھی پوجا کرتی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو، اسی کا تقوی اختیار کرو، اور اپنے نفع، نقصان، رزق، صحت، اولاد، جو بھی چیزیں تمہارا مسائل ہیں سارے مسائل اسی سے حل کرواؤ اور اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکر ادا کرو، کیونکہ تم کو اسی کے پاس لوٹایا جانا ہے، اور جب اسی کے پاس جانا ہے تو بھلائی اسی میں ہے کہ آپ اسی کی اطاعت کر کے زندگی گزاریں۔ تو اسی بات کو آگے بڑھاتے فرماتے ہیں وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ مِن قَبْلِكُمْ، کہ اگر تم جھٹلاتے ہو، میری باتوں کو نہیں مانتے ہو، تو یاد رکھو تم سے پہلے بھی بہت ساری امتوں نے جھٹلایا ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی امت تھی، اور اس کے بعد جو ہے نوح علیہ السلام کی امت میں بھی بہت ساری نسلیں آئیں، الگ الگ نسلیں آئیں، چلی گئیں، کیونکہ نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے تقریباً 1000 سال کے آس پاس تھی۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی امت تھی، اس کے بعد صالح علیہ السلام کی امت آئی۔ تو یہ ساری امتیں جو ہیں پہلے بھی جھٹلا چکی ہیں، اور جھٹلانے کے نتیجے میں جو اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا، اس عذاب کا بھی ساری دنیا نے مشاہدہ کیا، یہاں تک کہ آج بھی ان کے جو ہے عذاب کے نشانات موجود ہیں اور کھنڈرات موجود ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم سمود کے پاس سے گزرے، جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی، تو صحابہ کرام کے ساتھ کسی غزوے میں، شاید غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام کے ساتھ جب اس جگہ سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں سے سواری تیز کر لو، یہاں سے جلدی سے نکل جاؤ، کیونکہ یہ عذاب والی جگہ ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جس جگہ پر یہ معلوم ہو کہ وہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا تو اس جگہ پر جانے سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ عبرت کی جگہ ہے، وہ تفریح یا گھومنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو، مجھے جھٹلاتے ہو، تو اس سے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، تم سے پہلی بھی بہت ساری امتوں نے جھٹلایا ہے، اور اس کا انجام بھی انہوں نے دیکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کی امت جو ہے وہ طوفان میں ڈبو دی گئی، اور ہود علیہ السلام کی امت کو آندھی کے ذریعے اکھاڑ دیا گیا۔ 7 راتیں 8 دن 8 ایام حسوما، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان کے اوپر ہوا چلی تھی، اور ایسی ہوا چلی تھی کہ ان کو ہوا میں اڑاتی تھی، بڑے بڑے جانوروں کو اور بڑے بڑے مکانات کو، اور ان کو اٹھاتی تھی تو کئی سو میلوں دور جا کر گراتی تھی۔ جب وہ گرتے تھے تو ان کے سر جو ہے بدن سے الگ ہو جاتے تھے، دھڑ الگ گرتا تھا اور سر الگ ہوتا تھا۔ قرآن نے کہا کانما اعجاز نخل منقعر، اتنے لمبے ان کے قد تھے، تقریباً 60 گز کے آس پاس ان کے قد ہوتے تھے، تو جب وہ گر کے پڑتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کھجور کا درخت پڑا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اتنا لمبا قد ہونا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی جیسی طاقت اور قوت، اور نہیں ہم نے ان کی جیسا قد کسی کو نہیں دیا آج تک، ان کی جیسی طاقت اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی، قوم عاد کی طرح۔ اور ایسی قوم سمود کو اللہ تعالیٰ زلزلے سے اور بجلی سے ہلاک کیا، وہ آسمان سے چیخ آئی، نیچے سے زلزلہ آیا، اور اسی سے ان کے دل پھٹ گئے اور اسی طرح برباد ہو گئے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم بھی جھٹلاؤ گے تو تمہارا انجام بھی انہی امتوں کا جیسا ہوگا جنہوں نے اس سے پہلے جھٹلایا ہے۔ اور رہی بات میری تو ما علی الرسول الا البلاغ المبین، ہمارا کام کیا ہے؟
ہمارا کام ہے پہنچا دینا، بتا دینا، اور اس کے باوجود اگر تم نہیں مانے تو تمہارا اپنا نقصان ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بتا رہے ہیں کہ ان کو اللہ کی ان قدرت کی نشانیوں میں غور کر کے اللہ کو ایمان لانا چاہیے کہ اللہ نے آسمان کیسا بنایا، زمین کو کیسے بچھایا، اس میں پہاڑ کیسے بنائے، اس میں ندی نالے درخت پودے، اور اس میں تمہارے لیے کھانے کے لیے غلے اگائے، پھل فروٹ اگائے، یہ ساری چیزیں پھول پتیاں سب بنائیں۔ یہ سب کچھ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ ساری چیزیں خود بخود نہیں ہو رہی ہیں، ان کو کوئی چلانے والا ہے۔ سورج کا اپنے وقت پر آنا، چاند کا اپنے وقت پر نکلنا، دن کا اپنے وقت پر آنا، رات کا اپنے وقت پر آنا، یہ سارا نظام خود بخود تھوڑی چل رہا ہے، یقیناً اس کا کوئی چلانے والا ہے۔ ایک معمولی سی فیکٹری بھی بغیر مالک کی نہیں چلتی ہے، تو اتنی بڑی کائنات بغیر کسی بنانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دن اور رات کی جو ہے تبدیلیوں میں اور مخلوق کی تخلیق کے اندر کہ اللہ نے انسان کو کیسے پیدا کیا، ہزاروں مخلوقات کیسے بنائی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مخلوقات میں غور کرو، اس کے بعد اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کی مخلوقات میں غور کر کے اللہ تعالیٰ کو مانو۔ تو فرمایا اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ پیدا کرے گا؟ ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ چیز اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، کیا؟ دوبارہ پیدا کرنا۔ اولاً تو سب سے پہلے جاننے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، نہ تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل تھا اللہ کے لیے، اور نہ دوسری مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے، لیکن ہم اور آپ انسانوں کے عقل کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کسی چیز کو بنانا ہوتا ہے تو جب پہلی مرتبہ بناتے ہیں تو زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک مرتبہ جب کوئی چیز بن جاتی ہے اب اسی کی جیسے پھر دوبارہ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں، کمپنیاں کوئی چیز ایجاد کرتی ہیں تو پہلی مرتبہ بنانے میں جو اس کو محنت اور جو مشقت اور جو وقت لگتا ہے، پھر جب ایک چیز مرتبہ بن کے تیار ہو گئی تو اب دوبارہ اسی جیسی چیز بناتے رہتے ہیں، ہزاروں پیس اسی طرح بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ اول مرتبہ پیدا کرنا مشکل کام ہے، دوسری مرتبہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ جو تم یہ سمجھتے ہو کہ جو انسان مر کے مٹی میں مل گیا اور اس کی ہڈیاں بھی جو ہے مٹی میں مل گئی، بوسیدہ ہو کر کے ختم ہو گئی، تو تم یہ مت سمجھو کہ اس کو اب اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں پیدا کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ کچھ بھی نہیں تھا تب ہم نے اس کو پیدا کر دیا، اب تو اس کا ایک سانچہ ہمارے پاس موجود ہے، اب اس کی ایک شکل، اس کا ایک نقش ہمارے پاس موجود ہے، اب پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ حالانکہ اللہ کے لیے نہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل تھا نہ دوسری مرتبہ، وہ ہم اور آپ لوگوں کو، انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ کے مقابلے دوسری مرتبہ پیدا کرنا اور بھی زیادہ آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض، آپ فرما دیجئے کہ ذرا زمین میں چلو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مخلوق کو پیدا کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا، دوسری مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ پیدا ضرور کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالعمل بنایا ہے اور آخرت کو دارالجزا یا دارالحساب بنایا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جرم کرتے ہیں پھر بھی بچ جاتے ہیں، کوئی پیسے کے زور پہ بچ جاتا ہے، کوئی عہدے کے زور پہ بچ جاتا ہے، کوئی خاندان کے زور پہ بچ جاتا ہے۔ اب ایسا نہ ہوتا تو آج آپ کے جو ملک کے حکمران ہیں اتنے بڑے قاتل ہیں، اب ان کو سزا کون دیتا؟ ان کی کون پکڑ کرے گا کہ یہ لوگ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے دن کو بنایا ہے کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے، جو حیثیت والا ہوتا ہے، عہدے والا ہوتا ہے، وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر اپنے جو ہے اپنے زور اور اپنی خاندانی جو ہے زور کے بلبوتے پر جرم کرتا بھی ہے اور بچ جاتا ہے۔ غریب پس کے ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا ہے۔ غریب کی آپ دیکھتے ہیں کتنے سارے واقعات دنیا میں ایسے پیش آتے ہیں کہ غریب کی لڑکیوں کو ان کا جو ہے ان کی عزت بھی لوٹی جاتی ہے، پھر انہی کے پورے خاندان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ انصاف ملنا تو دور کی بات ہے، خود ان کا خاندان ہی صاف ہو گیا۔ ابھی آپ کے اسی ملک میں بہت سارے واقعات ابھی پیش آئے کہ وہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کو قتل کیا گیا، اس کے بعد جو اس کا انصاف مانگنے والے تھے وہ بھی صاف ہو گئے، اس کا خاندان ہی صاف ہو گیا۔ اب اس خاندان کو انصاف ہو گیا؟ نہیں ہوا انصاف۔ اس کا انصاف کہاں ہوگا؟ آخرت میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالجزا نہیں بنایا ہے۔ ہاں الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ بہت سارے اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں، لیکن تمام اعمال کا بدلہ دنیا میں نہیں ملتا ہے، تمام گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں ملتی ہے، بعض گناہوں کی سزا چھوٹی موٹی مل جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم دنیا میں چھوٹا ہلکا پھلکا عذاب دے دیتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے، اصل عذاب تو آخرت میں ہونے والا ہے، دنیا میں کبھی تھوڑی موٹی پکڑ فرماتے ہیں۔ تو
میں نے یہ کہا کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالعمل بنایا ہے، آخرت کو دارالجزا یا دارالحساب بنایا ہے۔ وہاں پر کیا ہوگا، ایک ایک انسان کا بدلہ لیا جائے گا۔ کسی نے کسی کے اوپر بھی تھوڑا سا ظلم کیا ہوگا، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں پہلے زمانے میں، آج بھی بہت سارے لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اب آج زندہ تو دفن نہیں کر رہے لیکن ماں کے پیٹ میں مار دیتے ہیں، ہے نا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس دن ان لڑکیوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا۔ اب بتاؤ قتل کرنے والے کون ہوتے تھے؟ ماں باپ۔ اب دنیا میں کیا ہوتا، ماں باپ نے جا کر اپنی بیٹی کو قتل کر دیا، ختم کر دیا، تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس بیٹی کا یا جس بیٹی کو پیٹ میں بھی مار دیا جاتا ہے اس کو بھی کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے کہ کون اس کو جا کے کیس کرے، کون ان کو جو سزا دلائے، کون ان کا انصاف کروائے، کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اس کے بارے میں بھی قیامت میں پوچھا جائے گا، اس لڑکی کو کھڑا کر کے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ یہ دکھانے کے لیے کہ جس کا دنیا میں کوئی بھی آواز اٹھانے والا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے وکیل بن کر کے اور اس کی طرف سے ذمہ دار بن کر کے اللہ تعالیٰ اس کو بھی انصاف دلائیں گے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ بغیر سینگ والی بکری کو اور دونوں کو زندہ کریں گے، اور سینگ والی بکری کو بغیر سینگ والی بکری کو اللہ تعالیٰ سینگ دیں گے اور اس سے اس کا بدلہ دلوائیں گے۔ تو جب جانوروں کے اندر انصاف کا یہ معاملہ ہوگا تو انسانوں کے انصاف کا کیا حال ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آخرت کو جو ہے دارالجزا بنایا ہے، دارالحساب بنایا ہے، وہاں پر ہر انسان کے ایک ایک عمل کا بدلہ جو ہے ضرور دلایا جائے گا۔ دنیا میں انسان جو ہے جرم کر کے اپنے جو ہے طاقت اور اپنے پیسے اور اپنے زور کے بوتے پر جرم کر کے بچ جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی عزت بھی بن جاتی ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہے۔ آخرت میں تو بالکل جیسا عمل ہوگا ویسا معاملہ ہوگا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ دوبارہ پیدا کرنا ضروری کیوں ہے۔ تو دوبارہ پیدا کرنا ضروری اس لیے ہے تاکہ ہر انسان کو اس کا حق دلایا جا سکے۔ جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، جس کو ستایا گیا ہے، جس کا حق تلفی کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہر جو ہے مظلوم کو اس کے حق کا جو ہے اللہ تعالیٰ بدلہ دلوائیں گے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، اللہ جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے اور جس پر چاہیں گے رحم فرمائیں گے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، مالک الملک ہے، مختار کل ہے، قادر مطلق ہیں، حاکم مطلق ہیں۔ وہ جس کو چاہیں سزا دے دیں، وہ چاہیں تو ساری دنیا کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں، کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ وہ چاہے ساری دنیا کو اٹھا کے جنت میں ڈال دیں، کون ہوتا ہے روکنے والا؟ وہ اپنی مرضی کا اکیلا مالک ہے، نہ اس کی مرضی میں کسی کا دخل ہے، نہ ہی اس کی مرضی میں کسی کی چلتی ہے، نہ ہی اس کی مرضی میں کوئی جو ہے روک ٹوک کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سارے آسمان والوں کو، یعنی آسمانوں میں جتنے فرشتے اور جو مخلوقات ہیں ان سب کو، اور تمام زمین والوں کو، مومنوں کو، کافروں کو، ہر طرح کے انسانوں کو اٹھا کر کے کیا کریں، جہنم میں ڈال دیں، تب بھی یہ ظلم نہیں ہوگا، تب بھی یہ ظلم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بھئی ایک انسان مٹی کے برتن بناتا ہے، پھر اس کو توڑ دیتا ہے، پھر بناتا ہے، پھر توڑ دیتا ہے۔ آپ کہیں گے توڑنے تو ہمارا کیا جاتا ہے، بھئی اسی نے بنایا، اس نے توڑ دیا۔ تو ہمیں بنانے والا کون ہے؟ پوری کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ وہ چاہے پوری دنیا کو جہنم میں ڈال دے، وہ چاہے پوری دنیا کو جنت میں ڈال دے، کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر سارے آسمانوں اور زمینوں والوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں، جب بھی جو ہے ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی ملکیت وہ جو چاہے کرے، کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اہل ایمان کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جو ہے مجرموں کو اور کافروں کو، مشرکوں کو اللہ جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں عذاب دے دیتے ہیں اور جس پر چاہتے ہیں رحم فرما دیتے ہیں۔ دو آدمیوں کا واقعہ گزرا ہے کہ دو دوست ہوتے تھے اور وہ آپس میں ان کی بڑی دوستی تھی، لیکن ان میں سے ایک بندہ جو تھا وہ بڑا ہی نیک اور پارسا تھا، یعنی متقی پرہیزگار تھا، بڑا اللہ والا تھا، اور دوسرا بندہ تھا بہت گنہگار تھا، ہمیشہ گناہوں میں رہتا تھا، کبھی بھی نیکی کی طرف نہیں جاتا تھا، لیکن دونوں میں دوستی تھی۔ تو جو نیک بندہ تھا اس نے برے بندے سے کیا کہا، تو اتنے سارے گناہ کرتا، اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سوچنے کی بات ہے، اس واقعے میں بڑی عبرت ہے کہ اس نے کہا تو اتنے زیادہ گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا اور دونوں کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جو گنہگار بندہ تھا اٹھا کے جنت میں داخل کر دیا، اور جو نیک بندہ تھا اٹھا کے جہنم میں داخل کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو کون ہوتا ہے میری رحمت کا فیصلہ کرنے والا؟
میں جس کو چاہوں گا جنت میں داخل کروں گا، میں جس کو چاہوں گا جہنم میں ڈالوں گا۔ تو نے کیا سمجھا؟ تو نے 2-4 سجدے میرے سامنے کر لیے تو نے جنت مجھ سے خرید لی؟ تو نے تو میرے ایک نفس، ایک سانس کا بھی جو حق ادا نہیں کیا جو میں نے تجھے دنیا میں دی تھی۔ آج دنیا میں انسان جو ہے جو سانس لیتا ہے اس کی قیمت آپ جو دیکھیے، جو مصنوعی سانسیں جن کو دلائی جاتی ہے، آکسیجن دلائی جاتی ہے، کتنی مہنگی ہوتی ہے۔ ہم انسان دنیا میں جو ہے لاکھوں کی، کروڑوں کی سانس ایک دن میں جو ہے استعمال کر لیتے ہیں، اس کا کون سی قیمت ہم اللہ کو ادا کر رہے ہیں؟ کون سا بدلہ اللہ تعالیٰ کو ادا کر رہے ہیں؟ تو اس لیے فرمایا کہ انسان اپنے اعمال کی بدولت جنت میں نہیں جائے گا، انسان جو ہے اللہ کے کرم اور اس کے فضل کی بدولت جنت میں جائے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ چاہے تو نیک کو جہنم میں ڈال دے اور برے کو تو چاہے جنت میں داخل کر دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اس لیے انسان کو جو ہے اپنے عمل کی وجہ سے جنت کا حقدار یا اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ عمل کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے رہنا چاہیے اور اس کی رحمت کا امیدوار بھی رہنا چاہیے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں عذاب دے دیتے ہیں اور جس پر چاہتے ہیں رحم کرتے ہیں۔ وإلیہ تقلبون، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، اور تم زمین اور آسمان میں اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کے عذاب سے کہیں بھاگ جاؤ۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے واسطے، اللہ کے مقابلے نہ ہی کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ دنیا میں یہ ساری چیزیں جو ہے بچا لیتی ہیں، کبھی دوست کام آ جاتے ہیں، کبھی کوئی مددگار کھڑا ہو جاتا ہے اور انسان بچ جاتا ہے، لیکن آخرت میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ وہاں پر نہ تو کوئی دوست کھڑا ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، اور نہ ہی کوئی رشوت لی جائے گی۔ یہاں لا تقبل منا شفاعہ، وہاں پر نہ کوئی رشوت لی جائے گی، نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ہاں اللہ کے نیک بندوں کی سفارش مسلمانوں کے حق میں قبول کی جائے گی، لیکن مجرموں کے حق میں کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون۔